السلام علیکم. ہمارا آج کا موضوع انتہائی دلچسپ ہے، خصوصاً ان مرد حضرات کے لیے جو اس مسئلے کا شکار ہیں. یقیناً آپ جاننا چاہ رہے ہوں گے کہ آج کا موضوع کیا ہے، تو بتاتی چلوں کہ آج کا موضوع ہے دوسری شادی کی اجازت مانگنے کے آسان طریقے. ارے بھائی، بہت سارے لوگ جن کی اکثریت کی ہڈیوں پر ابھی تک پلستر چڑھا ہوا ہے وہ وہی ہیں جو دوسری شادی کر چکے ہیں. تاہم کچھ صاحبان کی ہمت کو داد دینا پڑے گی جنہوں نے دھڑلے سے اپنی بیگم کے سامنے کہہ دیا، میں دوسری شادی کرنا چاہتا ہوں، مجھے اجازت دو. ایسی مردانگی کا مظاہرہ چند لوگ ہی کر پاتے ہیں. میں چونکہ خلق خدا کی آسانی کے لیے ہر وقت حاضر رہتی ہوں، لہٰذا جو لوگ دوسری شادی کرنا چاہتے ہیں لیکن ڈرتے ہیں کہ بیگم سے کیسے یہ بات کریں، ان کی سہولت کے لیے کچھ طریقے بتا رہی ہوں تاکہ میرے کسی بھائی کو کوئی مشکل پیش نہ آئے. آپ کی مزید آسانی کے لیے میں نے ہر پیشے کے اعتبار سے مناسب الفاظ کا چناؤ کیا ہے تاہم جسمانی تشدد کا احتمال کم سے کم رہے. آئی ٹی سے وابستہ حضرات کو چاہیے کہ بیگم سے بات کرتے ہوئے کم از کم 4 لیپ ٹاپس کا فاصلہ رکھیں اور انہیں کہیں، جان کل سے بہت پریشان ہوں، ہر بندے نے سافٹ ویئر ہاؤس کھول لیا ہے، 500 روپے میں ویب سائٹس بن رہی ہیں، لوگوں کا سافٹ ویئر انجینئر اور میکینک کا فرق ہی نہیں پتا، بڑی کمپنیاں بیٹھی جا رہی ہیں، بڑی مشکل سے امریکہ کی ایک پارٹی ہاتھ لگی ہے لیکن وہ کہتے ہیں کہ پہلے ہمارے پاس امریکہ آ کر میٹنگ کرو. میں بھلا امریکہ کیسے جاؤں؟ میرے ایک دوست نے بڑا اچھا حل نکالا تھا. اس نے گرین کارڈ ہولڈر لڑکی سے واجبی سا نکاح پڑھایا اور امریکہ جا کر ایک کمپنی سے ڈیل کر لی. آج کل کروڑوں میں کھیلتا ہے. کہتا تھا تم بھی اگر ایسا کرنا چاہتے ہو تو بتاؤ، میرا خون کھول اٹھا. میں نے کہا، کمینے، تم کیا سمجھتے ہو میں اپنی اتنی پیاری اور وفادار بیوی کے ہوتے ہوئے ایک اور شادی کر لوں؟ وہ باز نہیں آیا اور کہنے لگا، تم تو جاہل اور بے عقل ہو، ایک دفعہ اپنی بیگم سے بھی مشورہ لینا. مجھے نہیں لگتا کہ وہ تمہاری طرح اتنی کم ظرف سوچ کی مالک ہوگی. بیگم، پلیز انکار کر دو، پلیز. یہ ٹھیک ہے کہ مجھے کروڑ روپیہ مل جائے گا، تمہارے لیے نئی گاڑی آ جائے گی، تمہارے بھائیوں کو بھی نوکری مل جائے گی، تمہارے ابا جی کا قرضہ بھی اتر جائے گا، لیکن میں کیوں تمہارے ہوتے ہوئے دوسری شادی کروں؟ اس تقریر کے بعد پوری امید ہے کہ آپ کا کام بن جائے گا. بعد میں کہہ دیجیے گا کہ امریکہ کی سخت پابندیوں کی وجہ سے ویزا نہیں لگا. تاہم شکیلا کوشش کر رہی ہے. یاد رہے کہ یہ کوشش کا لفظ ہر روز دہرانا ہے. پرنٹ میڈیا سے تعلق رکھنے والے بھائیوں کو چاہیے کہ وہ بیگم سے صرف اتنا ہی کہیں کہ دوسری شادی وہ ایک ایسی لڑکی سے کر رہے ہیں جو کے مالک کے رشتہ دار ہے اور اس نے گارنٹی دی ہے کہ شادی کے بعد آپ کو ہر مہینے ٹائم پر تنخواہ ملا کرے گی. اتنی بڑی خوشخبری سن کر بیگم کو نہ چاہتے ہوئے بھی اپنے ہاتھوں سے آپ کے دلن سجانا پڑے گی. بینک میں کام کرنے والے بھائیوں کو چاہیے کہ وہ بیگم سے کہیں، ایک انتہائی بدصورت لڑکی ہمارے بینک میں آتی ہے، ایک دن مجھ سے پوچھنے لگی کہ آپ اپنی بیگم کے ساتھ الگ گھر میں رہتے ہیں یا جوائنٹ اکاؤنٹ میں؟ میں نے آنسو ضبط کرتے ہوئے بتایا کہ فی الحال تو جوائنٹ فیملی ہے کیونکہ میں کرائے کا گھر افورڈ نہیں کر سکتا. اس نے بڑے افسوس کا اظہار کیا اور کہنے لگی، اگر آپ میری ایک شرط مان لیں تو میں آپ کو کرائے پر ایک گھر لے کے دے دیتی ہوں جس کا کرایہ بھی میں افورڈ کروں گی، اور شرط یہ تھی کہ میں اس سے شادی کر لوں، وہ اوپر والے پورشن میں رہے اور تم نیچے والے پورشن میں. بیگم، میرا دماغ پھٹا جا رہا تھا، تم ہی بتاؤ میں کیا کروں؟ ڈاکٹروں کو چاہیے کہ وہ یہ تیر بدہف جملہ کہیں، بیگم، میں جو نیا ہسپتال بنانا چاہتا تھا اس کا انتظام ہو گیا ہے، لیکن پہلے تم سے پوچھنا ضروری ہے. ایڈز کی ایک مریضہ مجھے پیسے دینے کے لیے تیار ہے لیکن کہتی ہے کہ پہلے مجھ سے نکاح کرو. وکیلوں کو چاہیے بیگم کو دلائل دیں کہ ان کے پاس قتل کی ایک ایسی ملزمہ کا کیس آیا جو اپنے پہلے 3 شوہر قتل کر چکی ہے اور جیل جانے سے پہلے چوتھے کی تلاش میں ہے تاکہ ان کی جائیداد پر کوئی قبضہ نہ کرے. آپ اجازت پکی سمجھیں. سخت مزاج پولیس والوں کو چاہیے کہ بیگم کو صرف اتنا یقین دلا دیں کہ دوسری شادی کے بعد وہ دوسری بیوی کے پاس ہی رہا کریں گی. گریڈ 17 تک کے سرکاری افسروں کو چاہیے کہ وہ 3 سے 4 ہفتے تک گھر میں یہ پریشانی بتائیں کہ ان کا تبادلہ شمالی وزیرستان میں کیا جا رہا ہے. تاہم یہ تبادلہ صرف ایک شخصیت رکوا سکتی ہے، آگے آپ خود سمجھدار ہیں.
اینکرز کو چاہیے بیگم کو بتائیں کہ ایک بہت بڑی NGO نے دکھی عورتوں کے لیے 2 لاکھ روپے ماہانہ امداد کا اعلان کیا ہے، چونکہ NGO کی مالک خود بھی ایک دکھی خاتون ہے کیونکہ ان کے شوہر نے دوسری شادی کر لی تھی، لہٰذا وہ کہتی ہیں کہ وہ ہر اس دکھی عورت کو 2 لاکھ ماہانہ وظیفہ مقرر کریں گی جس کے شوہر نے دوسری شادی کر لی ہو۔ یقین کیجیے یہ خبر سننے کے بعد ہو سکتا ہے کہ آپ کو دوسری شادی کے لیے محترمہ بھی خود نہ ڈھونڈنی پڑے۔ جھوٹ بولنا مشکل نہیں ہوگا، آخر اینکرنگ کا تجربہ کس دن کام آئے گا۔ سیاست دانوں کو دوسری شادی کی اجازت لینے سے پہلے بیگم سے بھی وہی وعدے کرنے چاہیے جیسے وہ اپنے حلقے کے ووٹر سے کرتے ہیں، بعد میں سلوک بھی ویسا ہی کرنا چاہیے، کامیابی قدم چومے گی۔ ساتھ ہی بزنس کرنے والوں کو چاہیے کہ بیگم سے یہ بات کرنے سے پہلے بیگم کی شناختی کارڈ کی کاپی یہ کہہ کر اپنے بٹوے میں رکھ لیں کہ ایک پلاٹ بیگم کے نام کروانا ہے۔ 2 دن بعد بدحواس ہو کے بتائیں کہ بیگم بٹوا کہیں گر گیا۔ پھر 4 دن بعد بتائیں کہ بیگم بٹوا کسی عورت کو ملا تھا، وہ کہہ رہی ہے کہ اگر میں نے اس سے شادی نہ کی تو وہ تمہارے شناختی کارڈ کی فوٹو فیس بک پر لگا دے گی جس میں تمہاری اصل عمر کی لکھی ہوئی ہے۔ فیشن انڈسٹری سے تعلق رکھنے والوں کو چاہیے کہ انتہائی دوستانہ ماحول میں بیگم سے دل کی بات بیان کریں، اور اگر بات سن کر بیگم کہکے لگانے لگے تو کہے جگت کی پرواہ کیے بغیر پورے اعتماد کے ساتھ کھل کر بتائیں کہ میں ایک عورت سے دوسری شادی کرنے لگا ہوں۔ سارے پیشے میں نے لکھ دیے ہیں، جو باقی رہ گئے ہیں ان کو عدد میں ڈال لیں۔ جن بھائیوں کو کامیابی ملے وہ ضرور بتائیں، اور جن کو ناکامی ہو وہ پلیز اپنا ایکسرے ضرور شیئر کریں۔ سب کا بھلا سب کی خیر۔ امید کرتے ہیں آپ کو ہمارا آج کا موضوع بہت پسند آیا ہوگا، تو بھائی جلدی سے بہت سے کمنٹس کریں اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں۔ اپنے دوستوں کے ساتھ یہ ویڈیو لائک اور شیئر کریں تاکہ ان کا بھی کچھ بھلا ہو جائے اور ہمیں اپنی دعاؤں میں یاد رکھیں۔